نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد مطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والے کا رستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کے لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ ابھی 9 عمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ پیارے دوستو، کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نقل ہوا جو آپ کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں کبھی اپنے سے اسے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے